الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى في القرآن المجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر میرے مربی و استاد حضرت قاری قیام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس ادارے کے بانی اور ہمارے اساتذہ کے ساتھی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی عمر میں اور صحت میں برکتیں نصیب فرمائے اور دیگر علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور عزیز بچوں مجھے مختصر وقت کے لیے حکم ہوا ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ ہجر جو 14ویں پارے میں ہے اس میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرواتے ہیں بقول حضرت مولانا رشید احمد صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کے سینے سے نکلا ہوا کلام پھر جبرائیل کے سینے میں آیا پھر آمنہ کے در یتیم مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اور کرتے کرتے سینہ در سینہ سفر کرتا ہوا وہ قرآن پاک آج آپ کے اس ادارے کے ایک معصوم بچے کے سینے میں محفوظ ہو گیا قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے اور خصوصاً جس وقت ختم قرآن ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے روایت میں آتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو یہاں پر ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا جس جگہ پہ جو دعا کی جائے گی ان دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آتا ہے جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰ
ان دونوں سورتوں کی اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائی۔ جب زمین و آسمان نہیں تھے تو انسان و جنات بھی نہیں تھے، جب اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا، اور سننے کے بعد فرشتوں کی زبان مبارک پر 3 جملے صادر ہوئے۔ انہوں نے 3 مبارکبادیاں پیش کی۔ طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا، قابل مبارکباد ہے وہ امت جس امت کے اوپر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ گویا کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس مبارکبادی کے ہم سب مستحق ہیں، ہم سب کو مبارکباد دی گئی ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی امت پہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ دوسری مبارکباد ہے طوبی لاجواف تحمل ھذا، قابل مبارکباد ہیں وہ سینے جن سینوں کے اندر ان صورتوں کو محفوظ کیا جائے۔ آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم اور یہ 7 طالب علم جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، انہوں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی ہے اور اس کو پڑھا ہے۔ پھر فرمایا طوبی لألسنۃ تتکلم ھذا، قابل مبارکباد ہے وہ زبانیں جن زبانوں کے اوپر ان صورتوں کی تلاوت ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کم چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حفظ ہو جانا، قرآن پاک کو یاد کر لینا اتنی بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوشخبری ہو، میرے آقا نے فرمایا خوشخبری ہو اس کے لیے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو سکھاتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، اور جو اس کے اوپر جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے ہیں، اور جن سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو خوشخبری سنائی، اور صرف خوشخبری نہیں، آپ نے یوں فرمایا، میں ان کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور فرمایا میں ان کا رہبر بنوں گا۔ میں مختصر اپنی بات کو کرتے ہوئے اپنے ہندوستان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ملک ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، جس بادشاہ کا نام بادشاہ محمود بیگڑا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، جیسے ہی چاند نظر آیا صفحے لگی۔ اب بادشاہ محمود بیگڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات کی کمی ہے، کون سی چیز نے آپ کو اشتبار کیا ہے، رلا رہی ہے، کون سی بات ہے؟ آپ کے لیے آپ کی حکومت ہے، آپ کے خادم ہیں، آپ کی فوج ہے، آپ کے نوجوان لڑکے ہیں، سب کچھ ہے، دولت ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، جن جن چیزوں کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے، جب میرے سانس کا ڈورا نکل جائے گا یہ تمام کی تمام چیزیں پیچھے رہ جائے گی۔ کاش کیا اچھا ہوتا، کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرے ان نوجوان بچوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ کل قیامت کے دن اللہ فرماتا، اقرأ وارتقی ورتل، پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں تک، درجوں تک چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنے گا۔ کاش کیا اچھا ہوتا میرے بچوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہوتا، اور ہمارے خاندان کے ایسے 10 لوگ جن کے اوپر دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے 10 لوگوں کی ایک حافظ قرآن سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس بات کا افسوس کیا تو ان کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کا نام خلیل خان تھا، اور اس وقت وہ بڑودہ کا والی تھا، بڑودہ کا نظام وہ سنبھال رہا تھا، اس کو اس بات کا بہت قلق ہوا کہ میرے ابا بادشاہ ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی حافظ نہیں ہے، اس بات کا میرے ابا کو افسوس ہے۔ انہوں نے ابا کو بتایا نہیں، اور دھیرے دھیرے دل ہی دل میں دعا کی اور کوشش شروع کر دی، کسی کو بتایا نہیں۔
اور محنت کرتے رہے. جب 1 سال مکمل ہوا, رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو وہ خلیل خان حاضر ہوئے اور کہا ابا جان آج مصلی پہ آپ کو قرآن پاک میں سناؤں. اور کہا کہ جب ابا جان آپ نے برستی ہوئی آنکھوں سے حسرت کے ساتھ ایک آہ بھری تھی, کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرے بچوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہوتا. اس دن سے میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا, اللہ محنت کرنا میرا کام ہے اور سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنا تیرا کام ہے. میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے, اور اس کے لیے اپنے بچوں کو مکتب سے, مدرسوں سے شروع سے جوڑو. اگر شروع سے ہی ہم بچوں کے دل کے اندر قرآن کی اہمیت, اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بنا لیں گے, بچہ زمانے کے کسی حالات میں چلا جائے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم جو 13ویں پارے میں ہے اس کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیوی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے جب روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں, اور ان دعاؤں کو سورہ ابراہیم میں نقل کیا گیا ہے. اس میں سے ایک دعا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا یہ مانگی تھی, اور ہر نمازی جو نماز پڑھتا ہے دن میں 5 مرتبہ تحیات کے بعد وہ دعا مانگتا ہے. وہ دعا یہ تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بھی نمازی بنا اور ہماری ذریت کو بھی نمازی بنا, ہمارے اہل و عیال کو بھی نمازی بنا, اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا. یہ دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیں خود کو بھی نمازی بننا ہے, خود کو بھی نیک بننا ہے, اور اپنے اہل و عیال کی, اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے کہ اپنی اولاد نیک بنے. جیسے کہ ابھی ہمارے بزرگ نے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے آپ کو بیان کر کے بتایا تھا, اگر نیک اولاد ہوتی ہے تو دنیا میں اس کا بڑھاپا بہت اچھا نکلتا ہے. جب وہ بچے اور بچیاں مکتب میں جاتی ہے, استاد کے سامنے بیٹھ کے وہ بچہ پڑھتا ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اب وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا, وہ بچہ پڑھے گا. اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں, چاہے جتنی عبادت کر لے, چاہے جتنے صدقات و خیرات کر لے, لیکن اگر تو نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو تیری ان نیکیوں کو تیرے منہ سے مار دی جائے. جب یہ بچہ شروع ہی سے, بچپن ہی سے یہ پڑھے گا تو یہ بڑے ماں باپ سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور مرنے کے بعد جیسے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں, جو آیا ہے اسے جانا ہے, نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ کا قرآن پڑھا دیا تو یہ بچے صبح کو اٹھیں گے, وضو کریں گے, ہاتھ میں جب قرآن لیں گے, ان کو وہ زمانہ یاد آئے گا کہ ہمارے ابا شفقت بھرا ہاتھ پھیر کے ہمیں مدرسہ رحمانیہ ناچنا بھیجا کرتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے. آج ہمارے ماں باپ قبروں میں جا کے سو گئے, قرآن پاک پڑھنے کے بعد خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کہیں گے, الہ العالمین ہم نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کی روحوں کو پہنچا دے. فرشتے آئیں گے اور یوں کہیں گے کہ بندہ خدا اٹھ, تو نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھایا تھا, آج اس نے قرآن پاک کا اتنا حصہ پڑھا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجوں کو جنت میں اتنا بلند اور بالا کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بچے نیک بنیں گے تو دنیا میں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بہتر ہو جائے گی. میں آخر میں جن کے بچے نے حفظ پڑھا ہے, ناظرہ پڑھا ہے, ان بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے کھیتی کے پیچھے, بکریوں اور بھیڑوں کے پیچھے نہیں
بلکہ ان بزرگوں کے حوالے ان بچوں کو کر دیا. میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور کیوں نہ ہو کہ ایسے اساتذہ بیچارے رات دن محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر پیچھے ایسے درویش دعائیں کرتے رہتے ہیں. جہاں روحانی لوگ جو دعائیں کرنے والے جس ادارے میں موجود ہوتے ہیں, مخلصین کی جماعت جہاں موجود ہوتی ہے, بقول حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے فرمایا, جس تحریک کا بانی مخلص ہوتا ہے, جس تحریک کا بانی مخلص ہوتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس تحریک کو روک نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.